نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے پیارے نبی ہیں۔ باعث تخلیق کائنات ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ وہ اصل کائنات ہیں، وہ جانے کائنات ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں اپنے وہم یا قیاس سے بات نہیں کرنی، ہم نے ان کی بات کرنی ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہارے کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تمہیں اللہ تعالی، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب اتارے، اور اللہ تعالی فاسقوں کو، نافرمانوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں 8 چیزوں کا بیان ہے۔ باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ، کمایا ہوا مال، تجارت اور پسندیدہ مکان۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8۔ ان کا پیار ہونا منع نہیں ہے۔ باپ سے پیار کرو، اولاد سے کرو، بہن بھائیوں سے کرو، بیویوں سے کرو، تجارت کرو، مال کماؤ، پسند کے مکان بناؤ، منع نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کی بات ہو، نبی کی بات ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کی بات ہو، تو یہ سب قربان کر دینا، مگر 8 کی 8 چیزیں قربان کر دینا زیادہ پیار اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے کرنا۔ آپ شاید کہیں گے کہ اس آیت میں اپنی جان کا ذکر نہیں ہے، تو اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 وہ پڑھیے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں اور ان کے گرد دیہات کے رہنے والوں کو یہ لائق نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ نبی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔
نبی کی محبت اللہ تعالی ہی کی محبت ہے، اس میں غیریت نہیں ہے۔ آپ نے یہ دونوں آیتیں سن لی، کیا فرمایا؟ اگر یہ چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب یہ حکم ہو گیا، اب اس حکم کو جان لیں کہ اللہ کا رسول ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر 15 ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث نے بھی بتا دیا، کون سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے؟ اللہ کا رسول۔ کون سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اللہ کا رسول۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث 15 نمبر سنی، اب 16 نمبر بھی سن لیجئے۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس میں 3 خصلتیں، 3 باتیں ہوں، وہ ایمان کی مٹھاس کو، لذت کو، حلاوت کو پالے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول اس کو تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اللہ کا رسول، اللہ اور اس کا رسول تمام ما سوا یعنی ان کے سوا جو ہیں سب سے زیادہ پیارا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اس اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری یہ کہ وہ کفر میں لوٹ جانا ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ آپ کو کتنا برا لگے گا کوئی آپ کو آگ میں پھینکے، اسی طرح ایمان کے بعد کفر میں لوٹ جانا اتنا ہی برا سمجھنا چاہیے۔ روایت سنیں، حضرت سہل بن عبداللہ التستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، جو ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے اور اپنی ذات کو ان کی ملکیت میں نہ سمجھے، وہ حلاوت سنت سے محروم ہے، اس کو سنت کی مٹھاس نہیں ملی، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ اس کو پیارا نہ ہو جاؤں۔ زرقانی میں، شفا میں یہ روایتیں شرح میں موجود ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کا رسول ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، تو جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کی خوشی ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو نبی کی آمد کی خوشی انہی کو ہے جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے ان کو خوشی ہے، اور جن کے پاس یہ نہیں ان کو خوشی بھی نہیں۔ حفیظ جالندری، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، بڑے مشہور شاعر، انہوں نے شاہ نامہ اسلام بھی لکھا ہے۔
اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر وہ دو شعر بہت اچھے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، لاکھوں کی زکوٰۃ دے دے، کئی حج کر لے، نبی کی محبت نہیں تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. جس سے محبت ہو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جس سے محبت ہو اسے خوش کیا جاتا ہے، اس کو ناراض نہیں کیا جاتا. جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی دلیل بن کر تشریف لائے. اب ایک دو باتیں سن لیں پھر میں نے اگلی بات کرنی ہے. محبت کب ہوتی ہے؟ جب حسن ہو، جب حسن ہو، جمال ہو، کمال ہو. نہ زبردستی کی جا سکتی ہے، نہ زبردستی کروائی جا سکتی ہے. محبت کا تقاضا حسن و جمال ہے. جب حسن و جمال نظر آئے گا تو محبت خود بخود ہو جائے گی، کہنا نہیں پڑے گا، خود بخود محبت ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں سب سے زیادہ پیارا نہیں تو تم مومن ہی نہیں. اب اس کو سمجھیں، میں سب سے زیادہ پیارا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ کائنات میں مجھ جیسا حسین ہے ہی نہیں. جب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، سب سے زیادہ جمال اور کمال والا ہوں، تو محبت بھی سب سے زیادہ مجھ سے ہونی چاہیے. کیونکہ محبت حسن و جمال سے ہوتی ہے، اور کائنات میں ان جیسا اونچی. جو بات کرنی ہے اس کو ذرا دھیان سے سن لیں. آج میلاد شریف کا دن ہے، آپ کو ایک پیغام دینا ہے. کیا پیغام دینا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کوشش ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کچھ ایسا کرو کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت نہ رہے. جب تک یہ محبت رہے گی مسلمان مضبوط رہے گا. یہ محبت نکال دو گے پھر اس میں اور دوسرے آدمیوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. پھر نہ غیرت ہوگی، نہ حیا ہوگی، نہ شرم ہوگی، نہ تہذیب ہوگی، پھر نہ حلال حرام کی پرواہ ہوگی.
یہ نبی کی محبت کسی طرح نکالو. یہ کون چاہتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھوں کہ محبت کون نکالنا چاہتا ہے تو آپ کہیں گے غیر مسلم. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں. یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، قادیانی وغیرہ وہ نکالنا چاہتے ہیں. لیکن جو مسلمان کہلا کر یہ کام کریں، مسلمان کہلائیں خود کو اور یہ کام کریں کہ نبی کی محبت نکالنا چاہیں، تو بتائیے کیا وہ ہمارے دوست ہیں؟ اونچی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں آج کے میلاد منانا بدعت ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کتنے ہیں جو کہتے ہیں نبی کے لیے کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے. کتنے ہیں جو کہتے ہیں نبی کا نام نہیں چومنا چاہیے. کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کے لیے اس طرح جو دیوانے بنے ہوئے ہو یہ نہیں بننا چاہیے. نبی کی تعریف بشر کی سی کرنی چاہیے، وہ بھی تھوڑی کرنی چاہیے. کتنے ہیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. یہ وہ باتیں کیوں کرتے ہیں کہ وہ نبی کی محبت نکالنا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ نبی سے محبت نہ رہے. یہ محبت ہی تو ہے جو کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی شیر بنا دیتی ہے، دلیر بنا دیتی ہے. کسی طرح اس محبت کو کم کرو. کیا طریقہ ہوگا کم کرنے کا؟ نبی کی تعریف کرنا چھوڑ دو. نبی کے لیے وہ باتیں جن سے محبت بڑھتی ہے وہ چھوڑ دو. وہ کام جو محبت بڑھاتے ہیں وہ کسی طرح ختم کر دو. جب وہ باتیں نہیں سنیں گے تو ان کو یہی کہو کہ بس نبی بھی بشر تھے، ہماری طرح کے بشر تھے. فرق یہ تھا کہ ان پر وحی آتی تھی، ہم پر نہیں آتی، بس اتنا سا فرق، اور کوئی فرق نہیں. تو جب ایسی باتیں ہوں گی محبت ختم ہو جائے گی. جب محبت ختم ہو جائے گی تو پھر زور بھی ٹوٹ جائے گا. جو ایمان کی شدت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. مجھے بتائیں یہ سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آج ہمارے ارد گرد دیکھ لیں، کوئی نبی کی شان کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کے علم کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کے مرتبے کا انکار کر رہا ہے، کوئی نبی کے صحابہ کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی نبی کے اہل بیت کی برائیاں کر رہا ہے معاذ اللہ، کوئی احادیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی تنقیص رسالت میں نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. ان کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جیسا علم غیب اللہ نے ان کو دیا ایسا ایرے غیرے نتھو خیرے کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے. کوئی شیطان ملعون کا علم نبی سے زیادہ بتا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز میں ان کا خیال آ جائے تو بہت برا ہے معاذ اللہ. کوئی کہہ رہا ہے جس طرح ہم بھولتے ہیں وہ بھی بھول جاتے تھے. یہ ساری باتیں کر رہے ہیں لوگ یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کیا مقصد ہے ان کا؟ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے مرکز سے توڑو، الگ کرو. تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ خود بتا دیں. کیا ہم ان کی باتیں سنیں؟ کیا ان کی باتوں پہ توجہ دیں؟ کیا ان کو اپنا دوست سمجھیں؟ کیا ان کے لیے اپنے اندر نرم گوشہ رکھیں؟ سافٹ کارنر کہتے ہو نا. کیا ان کے ساتھ رعایت برتیں؟ نہیں.
ہمیں یہ ثابت کرنا ہے ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، مگر جب بات نبی کی عزت یا محبت کی آئے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بات خاص طور پر کیوں کی ہے؟ کوئی خاکے بنا رہا ہے، کوئی قرآن کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو جلانے کی بات کر رہا ہے، کارٹون بنا رہے ہیں۔ کارٹون لازمی بات ہے کسی تصویر کا ہوتا ہے، نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، میرے نبی کی فوٹو ہی نہیں ہے، وہ کارٹون وہ اپنا ہی بنا رہے ہیں نا۔ وہ آپ کے درجہ حرارت، یعنی آپ میں اب نبی کا عشق کس درجے ہے، کتنی گرمی باقی ہے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد چیک کرتے ہیں، دیکھیں مسلمانوں میں وہی جوش ہے یا نہیں۔ طرح طرح سے وہ ہمیں لڑوا رہے ہیں، بھیڑا رہے ہیں، توڑنا چاہ رہے ہیں، کبھی علماء کے خلاف، کبھی اولیاء کے خلاف، کبھی مزاروں کے خلاف، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، یہ جائز ہے یا نہیں، وہ جائز ہے یا نہیں، اس طرح کی باتیں مسلسل سوچے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ سن سن کر آہستہ 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 نرم پڑتے جاتے ہیں، یہی ان کا مقصد ہے۔ ہم جب تک جوش دکھائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، ہم نرم پڑ جائیں گے، وہ کہیں گے لو کام بن رہا ہے، وہ اپنے اور حملے تابڑ توڑ، ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، مسلسل وہ اپنی سیاہ کاریاں، کالے کرتوت جاری رکھتے ہیں۔ اب بتائیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے یا نہیں؟ وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ ان کے ذکر سے لذت پاتا ہے، خوشی پاتا ہے۔ جب اس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے وہ جھوم جاتا ہے۔ تو یہ کثرت سے ذکر کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا، ان کے نعرے لگانا، ان کی محفلیں سجانا، ان کی نعتیں سننا، یہ زیادہ کرنا چاہیے یا کم؟ اونچی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، تم ہر وقت نبی کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، تو ان کو بتا دوں نبی کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ نبی کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ خود اللہ تعالی کا فرمان، جعلت تمام الایمان بذکرک معی، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان کا مکمل ہونا، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا ہے کہ میرے ساتھ میرے محبوب تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ پڑھتے درود ہیں نبی پر، ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پڑھتے نعت ہیں نبی کی، ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ تو جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، تو صبح و شام پھر ہم ان کا ذکر کر۔ اذان دیکھو، اذان میں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر، کلمہ دیکھو اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر، نماز دیکھو اللہ کے ذات نبی کا ذکر،
جہاں دیکھو گے ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یہ اذان وہ کلام ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں جاری ہے، اذان اور نماز پوری دنیا میں ہر وقت ہو رہی ہے۔ کوئی 1 منٹ ایسا نہیں ہوگا جہاں اذان نہ ہوگی، یا 1 منٹ ایسا نہیں ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی، جاری ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا گول بنائی ہے۔ دنیا، آپ اپنے علاقے سے 20 میل دور جائیں، منٹوں کا فرق آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے نا؟ سورج سب جگہ ایک جیسا وہ غروب ہوتا نظر نہیں آتا، کہیں آدھا گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 20 منٹ کا فرق ہے یا نہیں؟ پاکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے انڈیا، آدھے گھنٹے کا فرق، ادھر بنگلہ دیش 1 گھنٹے کا فرق، کوئی ملک 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6، 12 گھنٹے کا فرق۔ اس وقت یہاں جو ٹائم ہو رہا ہے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں رات کا یہی وقت ہے، پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ اللہ نے دنیا گول کیوں بنائی ہے، یہ ٹائم کا فرق کیوں رکھا ہے؟ کہ ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک روزے کے لیے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے لیے نہیں فرمایا، حج کے لیے نہیں، نماز کے لیے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا، ہر وقت نماز ہو رہی ہے تاکہ میرے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو ذکر مصطفیٰ ہر وقت ہر جگہ جاری ہے، فرش پر بھی ہو رہی ہے نعت شریف، فرش پر بھی ذکر ہو رہا ہے، عرش پر بھی ذکر، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، ہر طرف ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ جس کا ذکر بلند کرے کوئی نیچا کر سکتا؟ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، ڈھیر ساری آیتیں اللہ کے ساتھ نبی کا ذکر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وان تطیعوا اللہ ورسولہ استجیبوا للہ وللرسول ومن یعص اللہ ورسولہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ من دون اللہ ولا رسولہ واذان من اللہ ورسولہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ قل الانفال للہ والرسول فردوہ الی اللہ والرسول ومن یشاقق اللہ ورسولہ ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ اغناہم اللہ ورسولہ۔ میں آیتیں پڑھتا جاؤں گا، آیتوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَنصُرُونَ اللہ ورسولہ وللہ العزۃ ولرسولہ ما وعدنا اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ بار بار اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آج
مجھے اور آپ کو وہ ذکر کم کرنا چاہیے یا زیادہ کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعات سناؤں، باتیں سناؤں، ٹائم بہت چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، پس خلافت کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس سے ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو۔ نام لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، میں روح اور مٹی کے درمیان تھا، پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں نام محمد نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل میں، جنت کے ہر بالا خانے، برآمدے، تمام حوروں کے سینوں پر، جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر، شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے کناروں پر فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ لہذا تو کثرت سے ان کا ذکر کیا کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سبل الہدا میں اور زرقانی میں یہ روایت موجود۔ آدم علیہ السلام بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وقت کس کا ذکر کرنا؟ اونچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کو پیارا ہے، اللہ کو پیارا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، پہلے ذاکر ہوتا ہے پھر مذکور ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو، مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ مجھے بتاؤ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، صحابہ، اہل بیت، پھر تابعین میں چلو تو امام حسن بصری ہیں، حضرت اویس قرنی ہیں، پھر چلتے آؤ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے جاؤ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، پھر غوث پاک پہ آ جاؤ، پھر خواجہ غریب نواز پہ آ جاؤ، داتا صاحب پہ آ جاؤ۔ ان سب نے ذکر مصطفیٰ کیا، آج ان کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اعلی حضرت کا ذکر ہو رہا ہے، خطیب اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ان کا ذکر کرتے رہے، اب ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ یاد رکھا جائے، وہ ذکر مصطفیٰ کرے۔ جو ذکر مصطفیٰ کرے گا پھر اس کا بھی ذکر ہوگا، ذکر ہوگا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ اب ذکر کے آداب ہوتے ہیں، ان کے آداب بھی رب نے بتا دیے۔ میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، ان کا ذکر کرنا تو ادب سے کرنا، محبت سے کرنا۔ میں رب ہو کر اتنی عزت دے رہا ہوں تو تم غلام ہو کے دیکھنا کہ کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی سے محبت کیا سکھا رہی ہے کہ نبی کا بہت زیادہ ذکر کیا۔ قرآن پڑھے، اللہ نبیوں کے نام لے کے پکارتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط، یا ابراہیم آردا ھذا، یا موسیٰ انی اصطفیتک، یا عیسی ابن مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ نبیوں کے نام لے رہا ہے۔ حبیب کی باری آئی تو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ تو اللہ تعالی ہمیں فرما رہا ہے میرے نبی کو اپنے جیسا نہ۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں نبی کی محبت نکال دیں تو ہم کریں گے ذکر زیادہ، تو بتاؤ وہ ناکام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اونچی تو ہمیں تو گھر گھر گھڑی گھڑی میلاد منانا چاہیے، بار بار محافل سجانی چاہیے کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، ہوتا، اور یہ ہم پر لازم بھی ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تو مخالفوں کو جواب دینے کا، آپ تو کہیں گے جی ان کو گالی دینی چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، وہ مارنا اپنی جگہ، وہ قانون کے دائرے کے مطابق جو حکم ہے وہ کرے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کا ذکر اور زیادہ کرنا ہے، روکنے والوں کو بتا دینا ہے ہم روکنے والے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو ہم تو ہر وقت ان کا ذکر کریں، یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، خیر و برکت کا موجب بھی ہے، اور بخشش کا سامان بھی ہے۔ قبر میں فرشتے آئیں گے، ایک سوال لازمی ہوگا، کوئی اور سوال ہو نہ ہو یہ ضرور ہوگا۔ 3 سوال بتائے جاتے ہیں نا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کو جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پہلے 2 سوال ہو نہ ہو، نبی کا سوال تو ہونا ہی ہونا ہے، نبی کا سوال ان کے بارے میں کیا کہتا تھا پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے سبق تو یاد کیا ہوا ہے، سنی جھومے گا، جھوم کے کہے گا میں کہتا تھا سب سے اولا اعلی۔ ابھی دیکھو ایک لائن پڑھی ہے صرف اس نعت کی، پوری محفل جھوم اٹھی ہے، تو جب قبر میں پڑھیں گے فرشتے جھوم رہے ہوں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر یاد رہے گا، ایمان رہے گا تو پھر یہ یاد رہے گا، وہ پوچھیں گے دیر نہیں لگے گی، وہ مومن کہے گا پوچھتے ہو کیا کہتا تھا، میں تو ان کے لیے دن رات نعرے لگاتا تھا، ان کے لیے محفلیں سجاتا تھا، ان کا میلاد مناتا تھا۔ تو مومن ہوگا تو جواب دے گا نا، اور اگر وہ والا حال ہوا جو دوسروں کا ہے کہ نہیں ہمارے جیسے بشر، تو بولو پھر وہ کامیاب ہوں گے؟ اونچی تو میلاد منانے کا مطلب نبی کی تعظیم ہے، نبی کی محبت ہے، اللہ کا شکر۔ آپ سے کوئی کہے نا یار تو اپنی دکان مجھے دے دے، آپ کہیں گے اچھا لے لے بھائی، مکان دے دے لے لے بھائی، سامان دے دے لے لے، وہ کہے اپنا محبوب دے دے، آپ کہیں گے نہیں وہ نہیں دوں گا، اپنا محبوب وہ نہیں دوں گا۔ رب کی عطا دیکھو، جس کی خاطر کائنات بنائی اپنا وہ محبوب بھی دے دیا، اور ساتھ فرما دیا دے رہا ہوں خیال رکھنا ہے تمہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، محبوب دیا ہے، ان کی گستاخی بے ادبی کی تو کوئی رعایت نہیں، کوئی گنجائش بخشش کی نہیں، دنیا و آخرت میں بربادی تباہی۔ یاد رکھنا نبی کا عشق ایمان کی جان ہے۔
محبت جب بہت زیادہ ہو جاتی نا، قرآن میں عشق کا لفظ نہیں آیا، قرآن میں محبت کا لفظ ہے، عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں اشقا نام کی ایک بیل ہوتی ہے، بیل پلانٹ، جس درخت پہ وہ بیل چڑھا دو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، بیل رہ جاتی ہے، درخت کی ہستی فنا ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس بیل پر اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے۔ تو عشق وہ درجہ ہے کہ محبوب رہے پھر ہم نہ، بس محبوب ہی محبوب ہو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، وہ چیز نظر آئے۔ مومن کا حال کیا ہو؟ نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، مل کے کہہ لو نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے، قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو محبت ہو وہ ان کے ذکر سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے گا، وہ ان کی تعظیم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو دشمنوں کی سازش کا ایک جواب تو ہے نا ہتھیار سے دینا، مقابلہ کرنا، دوسرا یہ کہ ہم اور زیادہ ذکر کریں تاکہ ان کی سازش ناکام ہو جائے، اور نبی کا ایسا ذکر جو واقعی صحیح ذکر ہے وہ کریں، ان کو پتا چلے کہ کس کے بارے میں غلط بات کہہ رہے ہو، ایسی ہستی تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دیکھو نا 10,000 سال تقریباً انسانی تاریخ بتائی جاتی ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک تقریباً 10,000 سال بتائے جاتے ہیں انسانی تاریخ کے۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی بیرسٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی آئی ٹی، یہ جو ہے آپ کی ٹیکنالوجی نہیں نکلی ہے جو، اس کا بہت ہی زیادہ وہ ماہر ہوگا، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ جتنی باتیں میرے نبی کی محفوظ ہیں کسی کی محفوظ ہیں؟ اونچی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو نام حابیل کا، قابیل کا، شیش علیہ السلام کا یاد، ان کی اولاد ان کی زندگی میں ان کے سامنے 1000 سے زیادہ ہو گئی تھی، چلو میں کہوں 100 کے نام بتا دو، بتاؤ گے؟ 50 کے، 40 کے بتاؤ گے؟ نہیں معلوم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا نام ہمیں ملتا ہے، ایک بیٹا جو ڈوب گیا اس کا نام 4 ہو گئے، اس کے علاوہ ان کی اولاد کے نام کس کو معلوم ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی، کتنی اولاد تھی، ٹوٹل کے نام بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر بہت زیادہ ہے، معلوم نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش نبی ہوئے، سب کے نام معلوم ہے؟ قرآن میں 25 یا 26 کے نام ہیں، اس سے زیادہ کے نام نہیں ہے۔ مگر میرے نبی صبح سے لے کے شام تک، شام سے اگلی صبح تک 63 برس ظاہری طور پر جو دنیا میں گزارے، حضور کے ایک ایک بات محفوظ مل رہی ہے۔ کسی اور ہستی کی پوری دنیا میں ایسی بات نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے ذکر کو محفوظ کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا، اللہ نے ان کو رتبے عطا کیے، اللہ نے ان کو کمال عطا کیے۔ اللہ یہی چاہتا ہے میرے حبیب کا ذکر ہوتا رہے، کوئی ان کی باتوں کا ذکر کرے گا، کوئی ان کی اداؤں کا ذکر کرے گا،
گا، کوئی ان کے حسن کا ذکر کرے گا، کوئی ان کے علم کی بات کرے گا. نبی کی خوبیاں بہت ہیں، ذکر بھی بہت ہوتا رہے گا. 1495 سال ہو گئے نبی کی پیدائش کو. اس 1442 میں کتنے سال ہو گئے؟ 1495. 1442 میں 53 جمع کر لو تو 1495 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو. اتنے سال ہو گئے، ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، نعت لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر سب یہی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، حضور ہم سے تو آپ کی ایک بھی گوشے کی باتیں پوری نہیں ہو سکی، آپ کی تعریف کا حق ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتا. بہت کچھ کہہ کے، جتنا جانتے تھے سب کچھ کہہ کے آخر میں یہی کہتے بس خدا کے بعد آپ کی ذات ہے، اور اسی پہ قصہ تمام کر دیتے. کسی نے کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا. شیخ سعدی فرماتے ہیں نبی کے حسن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے تو کوئی پہنچے گا کیسے؟ وہاں انتہا ہے ہی نہیں، تو ان کی بات جب بھی کوئی کرے گا پوری کر سکتا نہیں. کرنے والے کتنا کچھ کہہ گئے، اس کے باوجود سب یہی کہہ رہے ہیں ہم سے پورا بیان نہیں ہوا. اور 1500 سال ہو گئے بیان پورا نہیں ہوا، تو یہ خاکے بنانے والے کیا سمجھ رہے ہیں خاکے بنا کے ہمارے دل سے نبی نکال دیں گے؟ ان کو اور زیادہ ذکر سننا پڑے گا نبی کا، گھر گھر سننا پڑے گا، گلی گلی سننا پڑے گا، اور زیادہ سننا پڑے گا. میلاد کی محفلیں اور زیادہ ہوں گی، لوگ دبانے والے، میلاد سے روکنے والے ختم ہو گئے. میلاد کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے یہ باتیں صرف آپ کو سبق یاد کرانے کے لیے، میں بیان دوسرا بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے آپ کو کچھ یاد کرانا تھا، کچھ سبق سکھانا تھا تاکہ بھول نہ جائیں. ادھر ادھر کی آوازیں بہت ہو گئی ہیں، یلغار بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ جان لیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. اور نبی کا ذکر تو خود رب نے بلند کیا، وہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. کتنا اونچا کر دیا، اس کی بلندی کوئی ناپ سکتا نہیں، کوئی وہاں تک پہنچ سکتا نہیں. کوئی فیتا نہیں بنا، کوئی میجرمنٹ نہیں بنا کہ ان کے علم کو ناپ لیا جائے، ان کی شان کو ناپ لیا جائے. سلطان العارفین، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، سلطان کہتے ہیں بادشاہ، عارف کی جمع عارفین. سلطان العارفین پہچاننے والوں کے بادشاہ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری روح نے 70,000 سال، کتنا عرصہ؟ پھر کہیے گا 70,000 سال، 70 نہیں، 7,000 نہیں، 70,000 سال عالم ارواح میں میری روح نے پرواز کی ہے. مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی، شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی. وہ 70,000 سال روح پرواز کرے، حد نہ ملے. یہاں 40 سال کی عمر 2 کتابیں پڑھ کے کہے جی ہمارے جیسے تھے، تو ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ میرے نبی جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور کسی نبی نے برابری نہیں کی. ان کو پتہ نہیں کیوں کھجلی ہو رہی ہے.
کسی نبی نے برابری نہیں کی، کسی صحابی نے برابری نہیں کی، یہ اٹھ گئے برابری کرنے والے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کوئی ہو نہیں سکتا ان جیسا، تو اس کا مطلب ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا نہیں، تو ان جیسا کہاں سے ہوگا؟ تو ان جیسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کہ وہ آخری نبی ہیں، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ کسی نبی نے بھی ان کی برابری نہیں کی۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں سارے نبی جمع تھے، سارے نبی جتنے ٹوٹل سارے جمع تھے، اور سب اپنے جسم کے ساتھ آئے تھے، اپنے جسم کے ساتھ آئے تھے، موجود تھے وہاں۔ جنہوں نے خطبے پڑھے انہوں نے خطبے پڑھ دیے۔ جب آخر میں نبی نے خطبہ پڑھا تو حضرت ابراہیم جو نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، حضور کے بعد نبیوں میں حضرت ابراہیم بڑی شان والے، وہ جوش میں آ کے اٹھے، اور نبی کا خطبہ ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی، ہمیں اللہ نے نبی بنایا، شان والا بنایا، مگر جو ان کی شان ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی۔ وہ بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک انہی کا زمانہ ہے، انہی کی نبوت ہے، وہ آخری نبی، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اچھا جی، کراچی والے اپنے مسائل کو رو رہے ہیں، ہماری گنتی صحیح نہیں ہے، ہماری گنتی چوری ہو گئی ہے۔ روز آپ سن رہے ہیں اخباروں میں، ٹی وی میں بینر لگے ہوئے، کچھ رو رہے ہیں کہ جی کراچی کا حال برا کر دیا ہے، سارے کراچی کو کھود کے رکھ دیا ہے، کوئی سڑک سلامت نہیں، بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، پانی نہیں ملتا ہے، بجلی کا بل آ جاتا ہے، بجلی نہیں آتی، مسائل کی بہتات ہے جی۔ حکومت یہاں پر لا اینڈ آرڈر، چوری بہت ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، شکایتوں کا انبار ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے جی حکومت نا اہل ہے، حکمران آپ ہی نے چنے ہیں نا، آپ کہیں گے ہم نے تو چنے تھے، ووٹ دیا تھا، وہ نہیں آئے، پتہ نہیں کون آ گئے، کہاں سے آ گئے، اس طرح کی باتیں آپ کریں گے۔ مگر میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جو صحابہ کرام تھے، نبی پاک پر ایمان لائے تھے، ان کے ہاں قتل و غارت بہت تھی، جہالت بہت تھی، جاہلیت بہت تھی، تعصبات بہت تھے، ڈاکہ بہت تھا، لوٹ مار بہت تھی، قتل و غارت بہت تھی۔ نبی پر ایمان لا کے وہ بدلے یا نہیں بدلے؟ کہہ دیجئے، اونچی کہیے نا، کیسے بدلے؟ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ آج اگر میں رپورٹ پیش کروں، یہ تقریباً کوئی 40 سال پرانی بات ہے یا زیادہ ہوگی، امریکہ والوں نے کوشش کی کہ شراب کسی طرح لوگوں کو کہا جائے کہ نہ پئیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے پوسٹر چھاپے، پمفلٹ چھاپے، تقریریں کروائیں، مکالمے کروائے، بحثیں کروائیں، کتنا کروڑوں ڈالر لگا دیے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ شراب نہ پئیں۔ کسی نے بات مانی نہیں، جتنا زور لگایا اتنی زیادہ پی گئی۔ یہ جو سال کی آخری رات ہوتی ہے نا، جس کو آپ 31 دسمبر کہتے ہیں، امریکہ کے صرف ایک شہر میں ہی اتنی شراب پی لی جاتی ہے جتنی ساری دنیا میں نہیں پی جاتی، صرف ایک رات میں۔ بجائے کم ہونے کے کیا ہو گئی؟ کم ہونے کے انہوں نے ہر طرح کوشش کر لی، چرچوں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ان کی رپورٹ۔
انہوں نے بڑا زور لگایا، بجائے کم ہونے کے بڑھ گئی۔ یہ ان کا حال ہے۔ مگر جو نبی کے غلام بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، حضور نے خود نہیں، ایک صحابی کو کہا جاؤ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ شراب، وہ بندہ گلیوں میں آواز لگاتا ہوا جا رہا ہے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے جام بھرا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ میں لیا ہوا، کسی کے منہ میں گھونٹ موجود ہے۔ آواز سن کے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والا گھونٹ تو اتار لوں، نہیں، وہ بھی پھینک رہا ہے، پیالے الٹے جا رہے ہیں۔ وہ جو شراب بہت پیاری تھی نالیوں میں بہائی جا رہی ہے، صرف ایک اعلان پر۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک اعلان پر، صرف ایک اعلان پر۔ سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم کے محلے میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے، منہ حضور کا بیت المقدس کی طرف ہے، مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے اس کی طرف ہے۔ جبریل سے کہا میرا جی چاہتا ہے ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو جائے۔ جبریل گیا عرش پر اللہ سے پوچھنے کے لیے، وہ گیا اپنے سفر پہ، حضور نے نماز شروع کر دی۔ نماز میں حضور اوپر دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں اور آپ اوپر دیکھیں نماز رہتی، حضور اوپر دیکھ رہے ہیں۔ جبریل ابھی تک آیا نہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں، اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب یہ تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی کی وہ ادا قیامت تک پڑھی جائے گی۔ آپ کے صدر صاحب، وزیر صاحب کوئی کام کریں، اخبار میں فوٹو چھپ جاتی ہے، اخبار کی زندگی ایک دن کی، اگلے دن وہ اخبار پرانا ہو جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، بات پرانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، کوئی اگلی بات، آپ کسی کو پرانا اخبار دیں، کہے گا نہیں نہیں یہ پرانا، نیا دو بھائی، آج کا اخبار دو، بات پرانی ہو گئی۔ نبی نے ایک مرتبہ دیکھا، قیامت تک وہ ادا کا ذکر ہوگا، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا۔ کیوں دیکھ رہے ہیں اوپر؟ جبریل ابھی تک آیا نہیں۔ حضور نے 2 رکعتیں پڑھ لی، جبریل آ گیا۔ اللہ کیا فرماتا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتا محبوب تم جدھر منہ پھیر دو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ جو تمہاری رضا، جدھر چاہو رخ پھیر دو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ 2 رکعتیں پڑھ لی ادھر منہ کر کے، 2 رکعتیں، حضور گھوم رہے ہیں۔ کیا ہوگا یہ 190 ڈگری ہے؟ کیا کہتے ہیں 190 ہے نا؟ یوں گھوم رہے ہیں۔ حضور نے 2 رکعتیں ادھر پڑھائی، صحابہ بھی مڑ رہے ہیں، 2 رکعتیں ادھر پڑھائی ہیں۔ نام ہی مسجد قبلتین ہو گیا، 2 قبلوں والی مسجد۔ مگر نبی کی شان معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی، صرف ایک حکم۔ اچھا، اب حضور نے نماز پڑھا لی ظہر کی، وہاں سے صحابی نے دیکھا تو وہ دوسری جگہ گیا، جب پہنچا تو وہاں شاید عصر کی نماز ہو رہی تھی، ان کو ابھی تک اطلاع نہیں تھی۔ وہ ادھر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، بندے نے آواز لگائی قبلہ بدل گیا ہے، قبلہ۔ وہ یہ نہیں کہتے بدل گیا ہوگا ہم تو پڑھ رہے ہیں، نہیں، وہ مڑ رہے ہیں۔ ایک حکم پر، صرف ایک اعلان پر عمل ہو رہا ہے کوئی ایسا؟ اونچی، کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نہیں جائز ہے، کیا حکم ہے؟ بس ایک اعلان ہوتا ہے، اگلے چوں چرا نہیں کرتے، عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسی مثال ہے کہیں؟ بتائیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے نبی ہیں، بڑی شان والے، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ وہ مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں، وہ گھر سے کھا پی کے آؤ بتا بھی دیتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بیمار کو تندرست کر دیتے ہیں، ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ مگر آج عیسائیوں میں کوئی ان پہ جان دینے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، یہودی ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پہ جان دینے والا کوئی ہے؟ اونچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین، مصر کی عورتوں نے دیکھا ہاتھ کاٹ لیے، اتنا خوبصورت بھی کوئی ہوتا ہے؟ ان کے ہاتھ کاٹ لیے، پتہ بھی نہیں چلا، لوگ ان کو دیکھ کے سانس لینا بھول جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ آج ان پہ جان دینے والا کوئی دعوے دار یہودی عیسائی ہے؟ نہیں، مگر میرے نبی کا نام لے کے دیکھو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس شعر کو ذرا دیکھو، ادھر حسن ہے، ادھر نام ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن اور ادھر میرے آقا کا نام۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن، ادھر میرے آقا کا نام، ادھر دیکھ کے ادھر سن کر۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر، ادھر نام سن کر۔ ادھر کٹی، کٹنے کا مطلب اتفاقاً کٹ گئی، ارادے سے نہیں، ارادے سے نہیں کٹ گئی، ارادے سے نہیں، ادھر جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ سر کٹاتے ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر سر، ادھر عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 1500 سال ہو گئے، نام پر فدا ہونے والے کم نہیں ہوئے، کم اور کیا کہتے ہیں لوگ؟ حضور جان قربان، کاش کہ ان کے نام پر فدا ہو جائیں، یہ تمنا ہے، یہ تمنا، یہ کوئی معمولی بات اونچی کہیے۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ہلکے یا نامناسب لفظ کہتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کے دل سے نبی کو نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے، نہیں۔ مومن تو پیار کرتے ہیں، 1400 سال کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور بات ہے نا اللہ بات ہے حسن کی، تو پیر میر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نوں میں جانا کھا کے جان جہاں نہ کھا،
سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں، سر صدقے جان نثار اس تو جدا نام لیا ڈبیاں تریاں۔ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ان جیسا کوئی بھی۔ اچھا دنیا کا عجیب حال، ایک محبوب ہوں، دو چاہنے والے ہوں تو رقابت آ جاتی ہے، ایک دوسرے میں لڑائی ہو جاتی ہے، میرا محبوب ہے نہیں میرا ہے، دونوں میں رقابت آ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا محبوب ہے جو ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی اور ایسا نہیں۔ تو اتنے پیارے محبوب کا میلاد منائیں یا نہ منائیں؟ تو جو منع کرتے ہیں ان کو بیماری ہے، ان کو بیماری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے جواب دیے تھے، کہتے ہیں کیا صاحب؟ حضرت عباس حضور کے چچا حضور کے سامنے کہتے ہیں حضور میں نے آپ کی شان میں کچھ شعر لکھے ہیں، سناؤ؟ حضور نے فرمایا پڑھو، لا یفدد اللہ فاقہ، جس منہ سے تم میری نعت پڑھو اللہ وہ منہ سلامت رکھے۔ جو نبی پہ درود و سلام بیچتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، وہ منہ سلامت رہتے ہیں۔ حضرت عباس حضور کے سامنے حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ، حضور جب آپ پیدا ہوئے ساری زمین کے کنارے چمک اٹھے۔ ہم میلاد بنا اور کیا کرتے ہیں؟ حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے فضائل کا ذکر، یہی کرتے ہیں نا۔ لیکن لوگوں کو یہ پسند نہیں، تو جن کو پسند نہیں ان کے پاس ایمان نہیں۔ ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے شوق سے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کو محبت ہے، ان کو اور یہ محبت، نبی کی محبت ایمان کی جان ہے۔ کیا ہے وہ شعر؟ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے محمد ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، لوگوں کے پاس زیارت کر رہے، کسی کے پاس خاک مدینہ ہے، چوم رہا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ شہر دیکھیں جس میں نبی رہتا ہے، جس کی ہوائیں نبی کے گنبد کو چوم کے چلتی ہے۔ کتنا شوق، کتنی تڑپ کسی اور میں دیکھی کبھی؟ کسی اور کے لیے دیکھی کبھی؟ اور دنیا والوں سن لو میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اور ان کی محبت کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے حسن میں اضافہ، ان کے ذکر میں اضافہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کے لیے ہر آنے والا لمحہ، دیکھو نا 1.25 لاکھ صحابی تھے نا، تقریباً 1.25 لاکھ یا کچھ زیادہ، آج 1.8 ارب مسلمان بتائے جاتے ہیں، بڑھی رہے ہیں نا۔ اور لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وعدہ ہے کہ یہ دین غالب آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا سارے ہی مسلمان ہوں گے، وعدہ ہے رب کا پورا ہونا ہے۔
تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ, یہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیوں؟ کرپشن ختم ہو جائے گی. جب نبی کے غلام بنو گے پھر رشوت نہیں ہوگی, پھر بتہ نہیں ہوگا, پھر ڈاکے نہیں ہوں گے, پھر خرابیاں نہیں ہوں گی, اور پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف بھلائی ہوگی, ہمدردی ہوگی, خیر خواہی ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا. بولو دنیا میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج امن اسی لیے نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کو تو نبی یاد ہی نہیں آتا. مشکل سے بس باتیں ریاست مدینہ کی کرتے ہیں, مدینے والی کوئی بات ان میں نہیں. وہ مدینہ جا کے ان سے ٹوپی نہیں پہنی جاتی, سر نہیں ڈھانکا جاتا, ادب نہیں ہوتا نبی کا. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے آج کا سبق کیا یاد کرنا ہے؟ جتنا کوئی روکے گا اتنا ہی زیادہ ذکر کرنا ہے. جتنے لوگ دبانے کی کوشش کریں آپ ان کو بتا دو ہم دبنے والے نہیں, کیونکہ یہ قدرت کا اعلان ہے جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا. جواب شکوہ کا آخری شعر ہے نا, قدرت کا اعلان. علامہ اقبال نے اس کو نظم میں پرویا کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ ان کے وفادار بن جاؤ تو پھر ہم تمہارے ہو جائیں گے. پھر تختی پہ اپنا مقدر خود لکھنا, جو کہو گے وہ ہو جائے گا. ان کے غلام بن کر تو دیکھو. ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کی طبیعت ناساز ہو گئی. انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ میرے بھتیجے کو بلاؤ. وہ ان کو پتا تھا میرا بھتیجا آئے گا تو مجھے شفا ہو جائے گی. حضور آئے تو حضرت جناب ابو طالب نے کہا اپنے رب سے دعا کرو, تیرا رب تیری بہت سنتا ہے. آپ کا رب آپ کی بہت سنتا ہے. حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے, رب تیری بھی سنے گا. کیا مطلب؟ جو ان کا غلام بن جائے پھر اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اعلان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب فرما دیجئے لوگوں سے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میرے غلام بن جاؤ, میری پیروی کرو, اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. پھر حال کیا ہو جائے گا؟ آنکھ تمہاری ہوگی قوت خدا کی, کان تمہارے ہوں گے قوت خدا کی, زبان تمہاری ہوگی قوت خدا کی, ہاتھ تمہارے ہوں گے قوت خدا کی. پھر کراچی بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھو گے, پھر پکارو گے تو سنیں گے بھی اور مدد کو بھی آئیں گے. میں ابھی پکار دوں گا نہیں دور ہے مدینہ. مگر ویسے بننا پڑے گا, ویسے بننا پڑے گا. تو آج ایک عہد کرو اپنے ساتھ. میں نے یہ بات پہلے بھی کسی پروگرام میں کی تھی, آپ کو سنا رہا ہوں برکت کے لیے. مجھے اس شخص نے جھنجھوڑ دیا کہ واقعی لوگوں پہ اثر ہوتا ہے نبی کی بات کا. مدینہ منورہ میں ہوٹل میں جس میں ٹھہرا تھا وہاں ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے, پاکستان کے تھے. آ کے انہوں نے مجھے سلام کیا, میں ان کو پہچانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے, آپ کی وجہ سے میری زندگی میں ایک تبدیلی آئی ہے. میں نے کہا اچھا جی ضرور میں سن لیتا ہوں. میں ناشتہ کر رہا تھا, وہ آ کے بیٹھ گئے, انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا کہ جی عید میلاد النبی کا دن تھا, آپ ٹیلی ویژن پر تھے کسی پروگرام میں, 12 ربیع الاول کے کسی پروگرام میں. میں وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو آپ سے سوال کیا گیا کہ عید میلاد کا کوئی پیغام دے دیں. آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, آخر میں عید میلاد النبی منانے کے لیے کوئی پیغام دے دیں. تو اس نے کہا کہ میرے لیے, کہ میں نے کہا کہ نبی کو خوش کرنا ہے نا تو اپنی کوئی غلط عادت چھوڑ دو. کوئی غلط کام جو کر رہے ہو, میلاد شریف اس طرح بھی مناؤ کہ آج وعدہ کر لو کہ میں جو غلط کام کرتا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا. کوئی نیکی اپنا لو, کوئی برائی چھوڑ دو. نبی کو اس طرح بھی خوش کرو. اس نے کہا میں نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا. میں نے اس دن آپ کی یہ بات سنی, میرے دل کو لگ گئی کہ نبی کو خوش کروں, میں نے شراب چھوڑ دی. اور اب دیکھ لے میں مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں.
کتنا اثر نبی کی بات میں. تو نبی کو خوش کرنے کے لیے آج اپنے آپ سے وعدہ کر لو، ہم نبی کے کسی گستاخ، کسی بے ادب یا کسی بے ادب کے حامی سے کبھی کوئی رعایت نہیں کریں گے. جو ہم میں خرابیاں ہیں ہم ان کو دور کریں گے، جو خرابیاں ہیں وہ دور کریں گے. میلاد منائیں گے تو اس طرح کہ ہم نبی کے سچے غلام بن جائیں. ہمارا کیا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے نا جلوس میں کچھ لوگ تبرک پھینک رہے ہوں گے. کس نے کہا تمہیں اس طرح کرنے کو؟ یہ پھینکنا، اس طرح دینا لوگوں کو، کوئی گر رہا ہے، کسی کو چوٹ لگ رہی ہو، کہیں وہ نیچے گر رہا ہے، یہ طریقہ تبرک بانٹنے کا. اونچی کہہ دیجئے. شربت پلانا ہے صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، عزت کے ساتھ. ہمیں تو حکم دیا گیا مانگنے والے کو بھی جھیڑکنا نہیں. گھروں میں کتنی ناچاکیاں ہیں ہماری، کہیں میاں بیوی میں لڑائی ہے، کہیں بہن بھائی میں لڑائی ہے، کہیں رشتہ داروں میں بول چال میل جول بند ہے. تو آج روٹھے ہوئوں کو منا لو نا. نبی کے میلاد کی خوشی میں آج کوشش کرو ایک دوسرے کو راضی کر لو. جہاں کوئی نفرتیں ختم کر دو، دل صاف کر لو. جب دل صاف ہو جائے گا تو یہ دل مدینہ بن جائے گا. پھر اس میں نبی کے جلوے آ جائیں گے. صحابہ کرام نے نبی کی آمد کا جلوس نکالا. روایتیں موجود ہیں، قباء سے جب حضور چلے تو صحابہ جلوس کی شکل بن گئے، مدینہ آئے. ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن تھا. مدینہ میں داخل ہوئے. ایک صحابی حضرت ابو بردہ یا ابو بریدہ اسلمی، انہوں نے اپنی پگڑی کھولی، نیزوں سے باندھ لی، جھنڈا بنا لیا. لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے غلام گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے. حضور نے ان سے پوچھا تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ تو ان بچیوں نے جواب دیا ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. بنو نجار خاندان تھا مدینے کا، ہم اس گھرانے کی بچیاں ہیں، کوئی عام بچیاں نہیں ہیں. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یا اللہ تو نے آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا بچھونا بچھایا، چاند سورج تاروں کے قمقمے روشن کیے، یہ پھل پھول سبزہ بنائے، یہ کوہسار بنائے، یہ بحر و بر بنائے. کیوں؟ جواب ملتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. اور سنیوں، پاکستان والو، دنیا بھر والو، تم جو جلوس نکال رہے ہو، چراغاں کر رہے ہو، جھنڈے لہرا رہے ہو، کھانے کھلا رہے ہو، درود و سلام کے ترانے بلند کر رہے ہو، کس بات کی خوشی؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. تو یہ خوشی الحمدللہ منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے. نبی کی تعظیم اور زیادہ، اگر کوئی کمی ہے تو اور زیادہ کریں گے. ان کی محبت کم نہیں ہونے دیں گے، ان کا ذکر اور زیادہ کریں گے. اور نبی کے لیے جان دینی پڑی تو سب کچھ قربان، جان بھی قربان. اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہے؟ ان کے نام پہ جان چلی جائے تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو میلاد شریف کی برکات عطا فرمائے. بہت باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا مگر جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. اب آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ یہاں جمعے کی نماز ہوگی، سلام پڑھ کے آپ لوگ گھروں کو نہیں جائیں گے، جلوس میں چلیں گے. جلوس چلے گا. ہمارا جو راستہ ہمارا ہے اس سے ہم سفر کرتے ہوئے، چھوٹا زیادہ راستہ نہیں ہے، بڑے جلوس میں شامل ہو جائیں گے. نشتر پارک جائیں گے، وہاں جلسہ ہوگا، اس میں شرکت کریں گے. کچھ لوگ بس آدھے جلوس سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ نشتر پارک اندر نہیں آتے ہیں.
تو نبی کے نام پہ زیادہ جمع ہو، دنیا کو پتا چلے کہ زیادہ جمع ہوئے، تھوڑے سے جمع ہو باقی ادھر ادھر ہو جائیں، یہ اچھی بات نہیں۔ سب نے جلوس میں شامل ہونا ہے، ادب سے باوضو رہنا ہے، درود و سلام پڑھنا ہے۔ سنی امن والے ہیں، سنی تقریب کار نہیں، سنی شرارتی نہیں۔ دیکھو نا گستاخیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم احتجاج کرتے ہیں مگر پر امن کرتے ہیں، پر امن احتجاج کرتے ہیں، تو ہم نے پر امن ہی رہنا ہے، ادب والا رہنا ہے۔ مثال بننی چاہیے، نبی کا ادب دیکھنا ہو تو سنیوں کو دیکھو، مثال بنے۔ اپنی عورتوں بچوں کو غلط باتوں سے، غلط درس سے، غلط اجتماع سے، غلط پروگراموں سے بچاؤ، بے حیائی برائی سے بچاؤ۔ مرنا ہے قبر کا ابھی سے سوچ رکھو، اگر برے ہو کے گئے تو قبر میں پھر حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم لوگوں کو سب کو نبی پاک کیا سچا غلام بننا ہے، پکا نمازی بننا ہے، اپنے آپ کو بھی محلے کو بھی صاف رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا آج 12 تاریخ ہے، نبی کا دن ہے، مسجد کو عطیہ دینا ہے تو 12 نوٹ، بھلے 10 والے، 20 والے، 50 والے، 100 والے، 500 والے، 1000، 5000، 12 نوٹ کچھ لوگوں نے جمع کروائے دیے۔ یہ ماشاءاللہ دیکھو، یہ سب سے پہلے اٹھتے ہیں عبدالغفار صاحب۔